ثم كلا سيعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلنا منهم ومن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اس سورہ کی جتنے بیک گراؤنڈ تھے میں لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لی تھی آلموسٹ. تو آج ہم نے لاسٹ لیکچر میں تھوڑا سا فرسٹ آیت پہ ٹچ کرتے اسے دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. فرسٹ آیت کیا کہتی ہے؟ اما تسالون، یہ آپس میں کس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اما جو کمبینیشن ہے وہ دو ورڈس کی ہے، عین اور نون اور میم الف. ٹھیک ہے، اور یہ تسالون یہ نکلا سوال سے، سوال کرنا. اب دیکھیں سوال دو تین قسم کے ہوتے ہیں. آپ اسے سوال کر سکتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی نالج نہیں ہے، اب ایسے سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا، مجھے بتا دو. ایک سوال ہوتا ہے کہ یار اگلے بندے کا مذاق بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز بتا رہے ہیں، بڑی اہم چیز بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے سر میں گھس نہیں رہی. فار ایگزامپل میرے والد صاحب مجھے کچھ کہتے ہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے تم نے، ٹھیک ہے، میں ایک دن نہیں کرتا، نہیں سنتا، دوسرے دن نہیں سنتا، تیسرے دن کہتے ہیں تمہیں میں نے کچھ کہا تھا، تم نے اب تک وہ نہیں کیا، یا تمہیں اس کام کی اہمیت کا نہیں پتا. اب آپ کہہ دو گے نہیں پتا. اب آپ یہ سوال نہیں ہے، یہ آپ کو اس کی اہمیت دلانے کے لیے ایک قسم کا آپ سمجھ لینا انذار ہے. قسم کا یہ انذار کا تو پتہ ہے نا، انذار ہوتا ہے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے سوال ہوتا ہے. اب یہ سوال کیوں ریز کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں سوال کرو، تم ارد گرد اپنے نظر ڈالو، سوال کرو. لیکن جب کوئی پراپر سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسپانس کی ہے کہ اے نبی وہ آپ سے آ کے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں، رمضان کے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں، انہیں جواب دو. اس نے یہ کہو کہ جب میرے بارے میں آ کے پوچھتے ہیں تو انہیں کہو فائنی قریب، میں قریب ہوں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اما یتساءلون، کس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں؟ مطلب ایسا رسپانس کہیں بھی نہیں ہے پورے قرآن میں میرے علم میں. اچھا تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قریش کے نزدیک تین رسپانسز تھے نا اللہ تعالیٰ کے. فرسٹ آف آل تھا کہ آخرت، توحید اور نبوت. لائک آپ یہ سمجھ لیں ہمارے دین کی یہ جڑیں ہیں، جب تک یہ مضبوط نہیں ہوں گی اوپر شریعت کے لاز، یہ بات کی چیزیں، یہ فروٹس ہیں. جب آپ اس چیز کو انٹرنلائز کر لیتے ہو کس کو؟ توحید کو، روز محشر کو اور نبوت کو، تو باقی لاز پھر آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں رہتے ہیں. اب ان کو یہی تو مسئلہ آ رہا تھا، ان کے لیے خدا کا ماننا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے، خدا کو تو پہلے مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے. ان کے نزدیک ایک واحد گاڈ کا کنسیپٹ تھا کہ ایک سب سے بڑے دیوی دیوتاؤں کا ایک سب سے بڑا خدا ہے، لیکن یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. ٹھیک ہے، نبوت کا ماننا بھی ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہم کو جانتے تھے 40 سال سے. ٹھیک ہے، مین مسئلہ جس پہ وہ کرتے تھے روز محشر کا مذاق اڑاتے تھے. اچھا کہ اس سے اگلی سورہ میں وہ سوال کرتے ہیں، اگلی سورہ میں اذا کنا عظاما نخرہ، کیا ہم جب گلی سلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلک اذا قرۃ خاسرہ، بولے یہ پھر پلٹنا تو بڑا نقصان دے. کیوں کہتے ہیں جب ہم گل سڑ ہڈیاں ہو جائیں گے تو واپس آئیں گے اور ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری بزنس پریکٹسز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے اخلاقیات کے بارے میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو پھر بڑی مشکل زندگی ہے. اب وہ کسی طرح اس کنسیپٹ سے نکلنا چاہتے تھے. اس نے نکالنے کے لیے پہلے تو حضرت کی مخالفت کی، وہ سامنے نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد جب ایک چیز بڑی فیمس ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کی بڑی خوبصورت مثالیں، لیکن ابھی میں آپ کو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. ہم مذاق اڑاتے ہیں اس کا کہ یار اب قریش ہی کرتے تھے، بیٹھ کے آپس میں محفل میں مذاق اڑاتے تھے. اچھا ہم اٹھیں گے، پھر دوبارہ اٹھیں گے، پھر ہم دوزخ میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ان کی یہ ڈسکشن ہوتی تھی، اسی ڈسکشن کے بارے میں کہ اما یتساءلون، کس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار وہ اتنی عظیم دن ہے وہ روز محشر کا، اور انہوں نے اس کو ٹھٹا بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عن النباء العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں. اب دیکھیں نبا، اس سورہ کا نام بھی سورہ نبا ہے. اب دیکھیں نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر. عربی میں نبا کے لیے الگ ورڈ ہے، یہ نبا، اور خبر بھی ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن دونوں کا معنی خبر ہوتا ہے. لیکن نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہو، جو بہت مفید ہو. ٹھیک ہے،
جس کو آپ کو ضرورت ہو، اسے ہم کہتے ہیں نبا، ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی خبر جس طرح آج کل تو سوشل میڈیا میں ساری خبریں ہی ہوتی ہیں نا، ادھر کی نیوز، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کا سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے، فضول، آپ سمجھتے ہیں فضول انفارمیشن، اس کو ہم خبر کہتے ہیں. لیکن کام کی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، فار ایگزامپل کسی بڑی کارپوریشن میں جاب آئی ہوئی ہے، ابھی آپ کے لیے ٹھٹھا یا مذاق کا ذریعہ نہیں، آپ کے لیے نبا ہے، بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے، فائدہ مند بھی ہے، مفید بھی ہے، ٹھیک ہے، فیوچر بھی بنے گا، تو یہ نبا ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ اس عظیم خبر کے بارے میں یہ آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں. اب دیکھیں نبا جو ورڈ نکلا نا، یہ نکلے اب نبی، نبوت، اس کا کام اس کا بھی مطلب خبر پہنچانے والا تھا. نبی کا مطلب خبر پہنچانے والا، اور نبوت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان، ٹھیک ہے. اب بندے جو خرابیاں کرتے ہیں اپنی دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی، ٹھیک ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ان سے عہد لیتے ہیں وہ نبوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب انہیں نبوت کی پیروی کرنی پڑتی ہے. اور نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے خبر. عن النباء العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کا ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے. مختلفون کا لفظ نکلا خلف سے. خلف کا مطلب بیسک ہوتا ہے پیچھے چھوڑ جانا، جیسے خلیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو والذی لیل والنہار خلفا، کہ ہم نے دن اور رات کو آگے پیچھے بنایا، ٹھیک ہے، کہ مطلب دن کے بعد رات، رات کے بعد نیچے. اب اختلاف کرتے تھے. اب دیکھیں اختلاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اگلے کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ اختلاف کر رہے ہیں. ایک یہ آپ کے مائنڈ میں بات کریٹ ہے کہ یار اس طرح کی یہ ٹروتھ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں. اب ان کا کیا تھا اختلاف کا موضوع؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار یہ خود ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے، خود ان کی کوئی ایک بات نہیں ہے، اور یہ میری بات کو جس میں وزن بھی ہے، جس میں خبر بھی ہے، جس میں تمہاری نشانیاں بھی ہیں، کنونسنگ آرگومنٹس بھی ہیں، تم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. اور تمہاری اپنی جو پوائنٹس ہیں، جو تمہاری تھیوریز ہیں، وہ سارے یا تو تمہاری خواہشات پہ یا تمہارے اپنے دماغ کی تم نے اپنے آباء و اجداد سے سن کے بنائی ہیں. فار ایگزامپل اب آخرت کے بارے میں بڑے خوبصورت کنسیپٹس ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ ہم مر کے ستارے بن جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم جن یا فرشتے بن جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل عیسائیوں کے ایک سیٹ کے قریب یہ ہے کہ اب جب مر جاتے ہیں نا تو آپ کا جو ان کے لیے روز معاشرہ کا کنسیپٹ ایک سیٹ میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی ریکور نہیں ہوتی، صرف آپ کی سول جو ہے وہ ریکور ہوتی ہے. کچھ سرے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں. اب یہ 4-5 آرگومنٹس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک آرگومنٹ پیش کیا، سارے اکٹھے ہو کے اپنا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے مائنڈ سے نکل جائے. آگے اللہ کہتے ہیں کلا سیعلم، نہیں تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلم، نہیں تم پھر ان قریب جان لو گے. تو یہ تھی اب تک کہ رف ٹرانسلیشن. یہاں تک بات سمجھنے کے لیے کیا بات ہو رہی ہے کہ لائک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کس بارے میں ڈسکشنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس عظیم خبر کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، جس کا ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. کلا سیعلمون، نہیں ان قریب یہ جان جائیں گے. ثم کلا سیعلمون، نہیں ان قریب جان جائیں گے. اب دیکھیں کوئی بھی مجھے کوئی بات کنونس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یار یہ بات کرو، یہ بات مانو، آپ یہ اس طرح بیہیو کرو یا اس طرح بیہیو کرو. میں کہوں گا وجہ کیا ہے، میں کیوں آپ کی بات مانوں، ٹھیک ہے. آپ مجھے کوئی سالڈ ریزن دیں. اب سالڈ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ لائک آخرت کے ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آرگومنٹس پیش کیے ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اور آرگومنٹ ہو سکتا ہے. ایک مشاہدہ کرو اپنے ارد گرد تخلیق کا، آسمان کا، زمین کا، پرندوں کا، جانوروں کا، ستاروں کا، سیاروں کا، ٹھیک ہے، ان کا تم جو ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرو، اس کے اوپر غور و فکر کرو. دوسرا ہو سکتا ہے تاریخ میں دیکھو کہ تاریخ میں اس کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے. تیسرا کیا ہو سکتا ہے، نفسی شہادت آپ کو ملے کہ آپ کے اندر بھی ایک نیڈ ہے، ضرورت ہے کسی سہارے کی، بڑے خدا کی. یا اس کے اندر کے معاملے میں تو بہت سارے آپ کے پاس شواہد ہو سکتے ہیں. وہ آگے ایک سورہ آئے گی میرے خیال سورہ شمس، ادھر جا کے ہم سورہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ نفسی طور پہ، اپنے آپ کے طور پہ ہم کس طرح اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہسٹری بھی بتا رہے تھے، موسیٰ کی کہانی بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، عیسیٰ کی کہانی بتا رہے تھے، ابراہیم کی کہانی بتا رہے تھے. ابراہیم کو تو وہ جانتے تھے، دین ابراہیم ہی تھا نا پہلے ادھر، لیکن شرک آ گیا تھا. حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے کہانی بتائی، ہسٹری بتائی، ٹھیک ہے.
حضرت اسماعیل کی بتائی، حضرت یوسف کی بتائی، ہسٹری کا کام ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو آرگومنٹس رہ گئے. یا تو اللہ تعالیٰ کہیں تو اپنی تخلیق پہ غور کرو، ٹھیک ہے، اپنے اندر جھاتی مارو، یا اپنے ارد گرد جو میں تمہیں شواہد دے رہا ہوں، جو میں تمہیں آرگومنٹس دے رہا ہوں، دیکھو کنونسنگ ہے یا نہیں ہے. کنونسنگ نہیں ہے، تمہیں کنونس نہیں ہوتا، تم کوشچن ریز کرو. اب اس سورہ میں جو آگے اللہ تعالیٰ نے آرگومنٹس نہیں ہے نا، وہ ہیں ہمارے ارد گرد دیکھنے والے، آبزرو کرنے والے. لائک زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اپنے آپ کو جوڑوں میں دیکھو کہ میں نے سب کو پیڑ میں بنائے، رات کو دیکھو، بارش کا آنا دیکھو. یہ ساری مالی شہادتیں ہیں. یہ آگے لیکن اس سے پہلے ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ زیم فی مختلفون، کہ کافر آ کے جو ہے نا، مشرک، کافر نہیں مشرک آ کے مسلمان سے سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کیا ہوگا، اس طرح کیا ہوگا، اس طرح کیا ہوگا، پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے آگے. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو آگے دو آئے تھے نا، کلا سیعلمون اور ثم کلا سیعلمون. کلا سیعلمون ہے مومنین کے لیے کہ تم یہ قریب جان جاؤ گے اختلاف میں کون سچ ہے، ٹھیک ہے. ثم کلا سیعلمون یہ ہے مشرکین کے لیے جو ڈینائی کرتے ہیں دین کو. تم دونوں جان جاؤ گے کہ کون حق پر ہے، ٹھیک ہے نا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اب عربی میں انکار کرنے کے لیے بڑے ورڈ یوز ہوتے ہیں، لا یوز ہوتا ہے، ما بھی یوز ہوتا ہے، یہاں بھی یوز ہوا ہے کلا. دیکھیں میں نے کسی کو انکار کرنا ہے، میں کہہ سکتا ہوں نہیں یار، فرض ہے مجھے کہتا ہے کوئی میرے ساتھ باہر چلو، میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں جانا، میں نہیں جانا. اگر میں نے سے ایک ایسا ورڈ بول دوں کہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہ ہو اس کا آرگومنٹ کلیئر کرنے کی، اور کہہ سکتا ہوں کلا. کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 آیتوں میں بتایا کہ یار یہ ڈینائل کر رہے ہیں اس عظیم دن کا، آپس میں بیٹھ کے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا نہیں، کہ تم آرگومنٹس میں خوش فہمی پھر رہے ہو، نہیں، تو میں نے قریب پتہ چل جائے گا. کلا سیعلمون. اب دیکھیں علم سیعلمون یہ نکلا علم سے، اور سین ہوتا ہے قریب کے لیے. سین کا جو سیغہ یوز ہوا ہے سیعلمون، یہ 2 ورڈز ہیں، سین اور یعلمون، فیوچر فارم یوز ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب تم، اسی سورہ میں بتائیں گے کہ جب تم جہنم میں جاؤ گے وہ کس طرح کا آرگومنٹس ہوگا، وہ تمہارے لیے بڑا قریب ہے. اس سورہ میں بھی آپ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بعد قیامت کے بعد پتہ نہیں چلا ایک جہنم میں ایک جنت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا کوئی کون ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تم روز محشر جاؤ گے، پہنچو گے، تو تم سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا عرصہ رکے تھے. وہ کہیں گے 1 دن 1 رات، بس اتنا. تو اللہ کہتے ہیں ان قریب تم جان جاؤ گے، جس تم خوش فہمی میں پھیرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں اسی پہلی 5 آیات کو. اما یتساءلون، سوال کی میں آپ کو بتائیں کہ 2-3 قسمیں ہو سکتی ہیں. آپ کو کسی چیز کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اب سوال کر سکتے تھے. اب دیکھیں صحابہ مسلسل سوال کرتے تھے یوسف سے. کوئی آرگومنٹ آتا تھا، فرض ایک بڑی مشہور ہے کہ یوسف نے فرمایا کہ جب تک روز محشر والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو گھیر نہ لے، وہ چاہے جتنے نیک پرہیزگار ہوں وہ جنت میں نہیں جا سکتے. صحابی نے سوال کر دیا، یوسف باپ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی. اب حدیث کا مطالعہ کرے تو مسلسل سوال و جواب کا سلسلہ شامل ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یار یہ جاننا چاہ رہے ہیں، اور یہ مشرکین جو ہیں یہ مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس دین کو سیریس نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کورٹون اختیار کی. اب یہاں سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آئے دن مسلمانوں کا مذاق اڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے قرآن کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا رسپانس کیا ہے کہ لائک میں یہاں پہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح ڈانٹ رہے ہیں مشرکین کو. ٹھیک ہے، کس طرح انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ان قریب جان جاؤ گے، اور مجھے کوئی مشرک ملتا ہے، کوئی کرسچن ملتا ہے، کوئی جیو ملتا ہے، کوئی ہندو ملتا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا سخت بہیویئر کر لوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے ہمارا رب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہم سارے عبد ہیں، اس کے سارے بندے ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حق ہے کسی کو ڈانٹنے کا، کسی کو پریز کرنے کا، کسی کو جہنم میں بھیجنے کا، کسی کو دوزخ میں بھیجنے کا. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی لوگ بھائی ایسے ہیں جو مسلم نہیں ہیں تو ہمارا یہ کام ہی ان کو جا کے ڈانٹے تم تو کافر میں جاؤ، جہنم میں جاؤ گے. ہمارا یہ کام ہے کہ انہیں سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں،
ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ سمجھائیں. انہیں جا کے ڈائریکٹ یہ آئے تھے نا بتائیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتے ان کو تو میں قیامت والا دوزخ میں ڈال دوں گا. یہ بولے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافر تمہارا دین تمہارا میرا دین میرا، جو تم نے فالو کرنا ہے وہ میں نے نہیں کرنا، جو تم نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا. نہیں، ان کو ہم نے دعوت دینی، ان پہ جا کے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے تو میں بھی تم سے ناراض ہوں. آپس میں ہمیں کیا رکھنا ہے؟ بھائی چارہ رکھنا. تو نبائل عظیم کا تھا عظیم خبر کہ یار ایک عظیم خبر ہے، ایک عظیم دن ہے جس دن تم نے جو کچھ کیا اچھا بھلا بلا یہ کچھ بھی نہیں کیا تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا. تمہیں چھوٹی سی چھوٹی برائی چھوٹی سی چھوٹی نیکی دکھا دی جائے گی، تمہیں تمہاری نیتیں دکھا دی جائیں گی، تمہیں تمہاری ڈیسٹینیشن دکھا دی جائیں گی اور تم اس کا ڈینائل کر رہے ہو. دیکھو نا پھر آگے اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ سورج کا، چاند کا، زمین کا، آسمان کا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اتنا بڑا کارخانہ دیکھا. اب اس کارخانے میں جس کے پاس کانشیس ہے، جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ تم ہو، اور ہمیں اتنی صلاحیت نہیں ہے، صرف تمہارے اندر صلاحیت ہے. اور اگر تم یہ کہو کہ اس کارخانے کی ہر چیز پرفیکٹلی کام کر رہی ہے کسی رول کے، کسی اصول کے تحت، اور جس کے لیے کارخانہ لگا دیا گیا اس کا کام صرف کھانا پینا اور چرنا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. لائک فار ایگزامپل میری انڈسٹری میں جاب ہے، میں جاب کرتا ہوں تو میں انڈسٹری میں جاتا ہوں، انڈسٹری بڑی پرفیکٹ کام کر رہی ہے، میں جا کے گھوم پھر کے جو ہے نا دیکھ دو کے آ جاتا ہوں، مہینے بعد فائر ہو جاؤں گا میں. کیوں یار؟ فیکٹری لگی ہوئی ہے، تم نے اس فیکٹری میں سے ریسورسز کو یوز کر کے ٹھیک ہے اپنا بھی فائدہ کرنا ہے، اپنے لوگوں کا بھی فائدہ کرنا ہے. اب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبردست فیکٹری لگا دی ہے، ہمارے سکون کے لیے نیند بنائی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خوشی کے لیے، ہماری تسکین کے لیے اتنے خوبصورت مناظر بنائے ہیں، ہمارے ماں باپ دیے ہیں، رشتے بنائے ہیں. کس لیے؟ کہ یار یہ تمہارے سارے ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کو یوز کر کے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو خوش کرنا ہے. اور ہم صرف ریسورسز یوز کرتے ہیں. ایک میں نے بڑی بہت پرانا وہاں پہلے ایک مثال دی تھی، اب سے 7-8 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا میں نے، اس میں نے کہا تھا کہ یار کہ لائک ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو یونیورسٹی میں یہ ہوتا تھا کہ ہم پورا سیمسٹر نہیں پڑھتے تھے، گپے ماری، کھیلا کودا، ٹھیک ہے، کلاس میں اٹینڈنس نہیں لی، ٹھیک ہے، لیٹ جانا، پڑھائی پہ توجہ نہیں دینا. ٹیچر میں کچھ نہیں کہتے تھے، وہ ایک دفعہ کہتے تھے کہ یار اٹینڈنس شارٹ ہوگی تو میں نہیں کروں گا، فیل ہو جاؤ گے، کہتے تھے، کچھ مارتے کچھ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت فیل نہیں کر دیتے تھے. اب جیسے رزلٹ آتا تھا ہم فیل ہو چکے ہوتے تھے، کچھ اس کے بعد منتیں کرتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. اب اس طرح سے دنیا کا سسٹم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا یہ مقررہ وقت ہے تمہارے پاس، یہ تمہارے ریسورسز ہیں، اس میں تم نے اپنی موت تک بہترین کام کرنا ہے. لائک اے سیمسٹر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسروں کا خیال نہیں کرتے، اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں اور چار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جب محشر آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ فیل ہو گئے ہم، تو ہم صرف ریسورسز کھاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں اور اس کو میں دوبارہ کنٹینیو کروں گا یہیں سے انشاءاللہ، لیکن بعد میں. جزاک اللہ خیر.